السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس کی فضیلت و بزرگی قرآن معظم سے ثابت ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادات میں کثرت و زیادتی کے ساتھ ذکر و اذکار، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور شریعت نے ہمیں اس مہینے میں عبادت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ الحمدللہ دنیا کے اکثر مسلمان اس میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، مگر ہمارے بہت سے اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک میں کچھ غیر شرعی کام بھی شروع کر دیے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ان کاموں کو وہ دین کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ انہی میں سے ایک غلط رسم رجب کے کنڈوں کی رسم ہے، جو عوام میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فاتحہ کی نام سے مشہور ہے، اور اسے 22 رجب کے کنڈوں کی فاتحہ کہتے ہیں۔ مگر حضرات، حقیقت یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں ان کے دشمنوں نے یہ رسم جاری کی، اور یہ ایک بہت ہی بری رسم ہے۔ اس کنڈے کی فاتحے کا ایک مصنوعی اور گڑھا ہوا قصہ بھی ہے، وہ لکڑہارے کا قصہ ہے، اور اس کہانی کے ذریعے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ اس فاتحے میں بڑی برکت ہے، اگر غریب دلائے تو مالدار ہو جائے گا۔ یہ کہانی نظم اور نثر یعنی پروز اور پویم دونوں میں پائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں سنی مسلمانوں میں اس بری رسم کی ابتدا 1906 سے ہوئی ہے، اور اسے لکھنؤ اور رامپور کے شیعہ نوابوں نے رواج دیا ہے۔ ہمارے بعض گرامی قدر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے، یہ تو محض ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے جو جائز ہے۔ بے شک ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا جائز ہے، اس میں کسی کو کلام نہیں ہے، مگر یہ جو رسم بنا لی گئی ہے اور اس میں خرافات شامل کر لیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس کا ندب یعنی اچھائی ختم ہو گئی، اور اس میں قباحت و خرابی آ گئی ہے۔ چونکہ اس فاتحے کی بنیاد جھوٹ اور مکر و فریب پر رکھی گئی ہے، ہمارے گرامی قدر علماء اسلام شاید اس چیز سے ناواقف ہیں۔ دیکھیں، ساری دنیا میں فاتحہ یا تو کسی کی ولادت پر یا کسی کی وفات پر دی جاتی ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں کے مطابق 17 ربیع الاول ہے، اور آپ کی وفات 15 شوال ہے۔ بعض نے رمضان کی بھی تاریخ لکھی ہے، مگر بہرحال کسی نے بھی رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یا وفات نہیں تحریر فرمائی ہے۔ اصل میں کچھ لوگ اکثر صحابہ کرام سے عموماً اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصاً حد درجہ دشمنی، بغض و عناد رکھتے ہیں۔ اس لیے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور آپس میں اس خوشی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ چھپ چھپا کر کھانا اور مٹھائی وغیرہ کھائی اور کھلائی۔ چونکہ یہ سنیوں کے غلبے کا زمانہ تھا، اس لیے کام چوری چھپے انجام دیا گیا، مگر ظاہر سی بات یہ بات کوئی چھپنے والی نہیں تھی۔ کچھ سالوں بعد جب یہ راز کھلنے لگا تو جھوٹ کا سہارا لے کر اسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ بتا دیا گیا۔ سنی بھی اس کو سن کر خاموش ہو گئے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مگر عرصہ دراز کے بعد ایک لکڑہارے کی نقلی، جھوٹی اور جعلی کہانی تیار کی گئی، اور اس کے ذریعے سے سنی مسلمانوں اور معاشرے کو متاثر کیا گیا، اور ان کے اندر اس فاتحے کو رائج کیا گیا۔ اس فاتحے کے سارے اصول و آداب بالکل شیعہ اور سنی میں ایک جیسے ہیں۔ مثلا شیعہ حضرات اسے چھپ چھپا کر کرتے ہیں، اس کا کھانا باہر نہیں لے جاتے، یہ مٹی کے کنڈوں میں ہی کیا جاتا ہے، اور بہت سارے اس کے لوازمات ہیں جو دونوں فرقوں میں عام ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اصل میں 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور لوگوں نے ان کے وفات کی بڑی خوشی منائی، اور آپس میں خوشیاں منانے کا حکم بھی دیا۔ اس کا اقرار خود شیعہ مسلک کے جید علماء نے اپنی اپنی مایہ ناز تصنیف میں کیا ہے۔ چنانچہ شیخ مفید نے اپنی کتاب مشار الشیعہ میں صفحہ نمبر 59 پر لکھا ہے کہ اس ماہ یعنی 22 رجب کو سن 60 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان ہلاک ہوا۔ اس کی عمر اس وقت 78 سال تھی۔ یہ مومن کے لیے مسرت و شادمانی کا دن ہے، مومن سے مراد یہاں شیعہ ہے، جبکہ اہل کفر کے لیے غم کا دن ہے۔ دوسری کتاب ہے اقبال الاعمال، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260 میں تحریر ہے
کہ رجب کی 22 تاریخ کو اس امت کے فرعونوں میں سے ایک فرعون معاویہ بن ابی سفیان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے تاکہ اس کی ہلاکت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تیسری کتاب ہے شیخ طوسی کی مصباح المجتہد، اس میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 563 میں لکھا ہے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ بن ابی سفیان کی وفات ہوئی۔ سنیوں کی کتابوں میں بھی یہی چیز درج ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات 22 رجب ہے۔ تفصیل کے لیے الاصابہ، تاریخ طبری، تاریخ الخلفاء وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ان سارے مباحث سے جو چیز کھل کر سامنے آئی وہ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، کنڈوں کی فاتحے کا رواج سنیوں میں شیعوں کی کوششوں سے آیا اور اس کے موجد وہی ہیں۔ نمبر 2، اس کی بنیاد جھوٹ، مکر و فریب، دغابازی اور غلط بیانی پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 3، امام جعفر صادق نہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے نہ ہی ان کا وصال ہوا ہے۔ نمبر 4، سنی اور شیعہ دونوں کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 22 رجب کو ہوا ہے۔ نمبر 5، شیعی روایتوں کے مطابق 22 رجب امیر معاویہ کی وفات کی تاریخ ہے اور اسی دن ان کا انتقال ہوا، اس وجہ سے شیعہ علماء نے 22 رجب کو خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، یہ فاتحہ چھپ کر کی جاتی ہے اور اس کا کھانا گھر سے باہر نہیں لے جاتے۔ کرنے والوں سے پوچھیے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ نمبر 7، کونڈے کرنے والے حضرات امام جعفر کی محبت میں یہ فاتحہ نہیں کرتے بلکہ نقلی لکڑہارے کی کہانی کی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ راتوں رات دولت مند اور امیر و کبیر ہو جائیں۔ نمبر 8، امام جعفر کے والد محترم امام باقر جو فضیلت میں بیٹے سے کچھ کم نہیں ہیں، ان کی کوئی فاتحہ نہیں کرتا۔ پھر ان کے بھی والد محترم سیدنا امام زین العابدین ان دونوں بزرگوں سے افضل ہیں مگر ان کی بھی فاتحہ نہیں کی جاتی۔ اگر اہل بیت کی محبت میں یہ عمل ہوتا تو ان کی بھی فاتحہ ہونی چاہیے تھی مگر کوئی نہیں کرتا ہے۔ نمبر 9، اگرچہ سنی مسلمان اسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خوشی میں نہیں کرتے بلکہ اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں، راتوں رات امیر بننے کے لیے کرتے ہیں، مگر مشابہت شیعہ کی وجہ سے یعنی شیعہ کی سملیرٹی کی وجہ سے اس عمل میں خرابی لازم آ جاتی ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہر اعتبار سے 22 رجب کے کنڈے غیر شرعی ہیں اور کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ جان بوجھ کر اس غیر شرعی عمل کو انجام دے اور عند اللہ گنہگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس کے بعد کی جو ویڈیو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر ہے۔ میں نے معراج کو سائنسی نقطہ نظر سے اس میں ثابت کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔